بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت ہے جناب کہ جو میجر جب تھے اس وقت سے لے کے آخری آفس تک جب ریٹائر ہوئے اس وقت تک وہ لڑتے ہی رہے, جنگیں ہی لڑتے رہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا جناب کہ فوج والے پڑھتے نہیں ہیں, یہ اپنا ایکسپیرینس میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ فوج والے اتنا پڑھتے ہیں کہ رات کو اگر ان کو فون کیا جائے لیٹ نائٹ اگر کوئی چیز پوچھنے کے لیے تو بتاتے سب کچھ ہیں لیکن وسپر کر کے کیوں بتاتے ہیں, وہ ایک دیٹس آن دا لائٹر سائڈ, بٹ دین اگین وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ گھر میں کوئی زیادہ آواز نہ آئے اور گھر والے کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. سو دس واز آن دا لائٹر سائڈ. میں اس لیے ذرا اس پہ بات ڈیٹیل میں نہیں کروں گا, کسی اور وقت ضرور کروں گا. لیکن جناب طارق خان میرے ساتھ موجود ہیں. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو سر. تھینک یو. میں اصل میں ایک لمبی چوڑی آپ کی نا انٹروڈکشن ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ آپ کو پہلے تو قابو کرنا بڑا مشکل ہے. آپ آتے بہت کم ہیں, آپ کی رائٹنگز پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, لیکن آپ پتہ نہیں کیمرے سے آپ بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو پکڑنا اتنا مشکل ہے کہ اگر کسی اور کو اتنی محنت کی جائے کسی اور کو بلانے میں تو میرے خیال میں بڑی آسانی سے وہ آ جائے گا, لیکن آپ نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ مبشر, وہ اصل میں ابھی جہاں پر ہوں جس جگہ پر, تو ایک تو ٹائم بہت کم ہے اور دوسرا اس سے لوگ مس کنسٹرو کریں گے کہ میں کوئی پوزیشن لے رہا ہوں یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹی وی اور انٹرویوز وغیرہ کو اوائڈ کروں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ آپ نے جب اس دفعہ مجھ سے کہا تو میں اس لیے میں نے ایکسیپٹ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں ابھی. نہیں, دیٹس ویری کائنڈ آف یو. مجھے ایک بات بتائیں, میں نے انٹروڈکشن کرایا کہ آپ میجر تھے جب اس وقت سے لے کے آخری آفس تک آپ لڑائی جھگڑے ہی کرتے رہے اور لڑائی میں ہی رہے آپ آخری وقت تک. ذرا تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن آپ خود کرا دیں گے تو میرے لیے اچھا ہو جائے گا. لڑائی دیکھیں وہ کوئی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہے, فوج تو بنی لڑائی کے لیے, لیکن 91 وار جو گلف وار تھی اس میں تھا. اچھا. یہ سعودی عربیہ میں, اور وہاں پر ہم نے فلینک پروٹیکشن دی تھی اور اس جنگ میں بھی تھے. باقی بھی کافی کانفلکٹس جو ان سے اندرونی یا باہر تھے ان میں بھی میں شامل تھا. یہ آپ یاد رکھیں, یہ جو فوج ہے جس کے بارے لوگ کہتے ہیں اس نے کبھی جنگ لڑی نہیں ہے, اس نے سب سے بڑی کنٹینجنٹ دنیا میں یونائٹڈ نیشنز کو دی ہوئی ہے. اور صومالیہ میں بھی تھے, کانگو میں بھی تھے, سیرالون میں بھی تھے, آپ یو نیم اٹ, وی ور دیئر. چلیں میں تھوڑا سا آگے چلوں گا کیونکہ آج کل کا جو سینیریو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ آج کل تو جتنی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں ہاسٹائل کنٹریز کی یا ہاسٹائل کنٹریز جو ہیں ان کے ہاتھوں کچھ لوگ انوسینٹلی یا کچھ لوگ جان بوجھ کے ٹول بن جاتے ہیں. اور اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں یا پولیٹیشنز کی بات کریں تو کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس آ رہی وداؤٹ نیمنگ اینی ون, ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں جس میں فوج کی بیشنگ یا فوج کی گرلنگ کرنا نا بڑا کوئی اچھی چیز سمجھا جاتا ہے اور اس میں بڑا سمجھا جاتا ہے کہ دے آر دا ماچوز, دے آر دا مین. لیکن یہ کیوں رہا ہے؟ یہ مباشر اسی لیے تو میں نے آپ کی وہ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور میں نے کہا کہ اس پر تھوڑا سا انوائرمنٹ کو ذرا سمجھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں. واٹ از دا انوائرمنٹ؟ اس وقت کیا حالات ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ چائنا ابھی ڈکلیئرڈ ہو گئی ہے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی. چائنا BRI تیار کر رہے اور BRI کنیکٹ کر رہے افریقہ, ایشیا اور یورپ کو. اچھا. اگر آپ ان تینوں کو ملا دیں 2/3 آف دا ورلڈ پاپولیشن. اس BRI کا جو فرنٹ فیس یا ماؤتھ ہے, ہیڈ ہے, وہ سی پیک ہے. اگر BRI کو کسی نے نقصان پہنچانا ہو تو وہ سی پیک کو نقصان پہنچائے گا پہلے, پھر BRI انسکسیسفل ہوگی. Who is affected by BRI? United States is being isolated. تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا نے کچھ دن پہلے ہی ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کیے. یہ ڈیفنس پیکٹ کس کے خلاف ہے؟ انڈیا چائنا کے ساتھ تو جنگ لڑ نہیں سکتا, لہذا یہ سی پیک کے خلاف ہی ہے. اب سی پیک کے خلاف دو قسم کے یعنی کہ موومنٹس ہو سکتے ہیں, ایک ملٹری ریزسٹنس, ملٹری موومنٹ, اور ایک ہے ادر مینس. اب جنگ جو وار جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں, یہ ایک بہت بڑا ایک فنومینا ہے. اس میں ملٹری کانفلکٹ اس کا سب سے چھوٹا حصہ ہے. یہ اس کے اندر ملٹری کانفلکٹ کا
آتا بھی آخری سٹیج میں. اس میں اکانومی, انفراسٹرکچر, کمیونیکیشن, میڈیا, سارا کچھ اس وار میں آتا ہے. لہٰذا ابھی وہ وار اس سٹیج میں ہے جہاں پر بائی ادر مینز لڑی جا رہی ہے. ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو یہ تو باہر کا ایک ایفیکٹ ہے. ابھی جو اندر کا جو حساب کتاب ہے, جو اندرونی جو حالات ہیں, لوگ ٹولوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں, سیکٹیرین, کوئی پولیٹیکل, کوئی ایکسٹریمسٹ, کوئی سیپریٹسٹ, اور ان کو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے اسی وجہ سے. اور وہ ان کو نہ جانے میں یا جانے میں وہ انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور کھیلتے ہوئے یہ تباہی مچا رہے ہیں. وہ ابھی کوشش تو ہے, ابھی تک پاکستان کی فوج کو نہ پاکستان کو کوئی فرق پڑے گا اس قسم کے چیزوں سے, لیکن ایک مشکل وقت تو ہے, اس سے تو ہم کو گزرنا ہوگا. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے اینڈ پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں اپنی اینڈ کی بات تو نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں فوج کا اسپوکسمین تو میں ہوں نہیں, نہ مجھے پتہ ہے فوج کیا کر رہی ہے. ضرور کچھ نہ کچھ تو سوچ رہی ہوگی, لیکن اس قسم کا ماحول تو میرے وقت میں بھی ایک دفعہ پیدا ہوا تھا جب فوج کے خلاف لوگ بول رہے تھے, اور میں اس وقت کور کمانڈر تھا منگلہ میں, سینٹرل کمانڈ کر رہا تھا. تو یہ ینگ آفیسرز نے میرے سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے کیا کر رہے ہیں. تو ان کو جو میں نے جواب دیا تھا تو وہ دیا تھا, لیکن میں نے سمجھایا تھا کہ یہ اس قسم کی چیزوں کے اندر آپ بحث شروع کر دیں, ایک دوسرے کو گالیاں ہی دینی ہے. تو فوج ایک اتنا بڑا ادارہ ہے, اس کی اتنی ڈیپتھ ہے, اس کی اتنی لیگیسی ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں یہ تو آتے جاتے چلے جائیں گے. ان کو 6 مہینے 4 مہینے ان کو موقع ملتا ہے, گالیاں دیں, جو بولیں, چلے جاتے ہیں. لیکن نہ یہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نہ ان کا کوئی موقف ہے, نہ ان کا کوئی افیکٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اربن سینٹرز کے اندر کچھ لوگوں کو, فریکشن آف پیپل جو ان سے وہ بیٹھ کر کے, جی کل میں شادی پر گیا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی, کل میں کھانے پر گیا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی. تو اس طرح کی باتیں جو ان سی ہیں وہ لگے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اندھیرے میں کی بورڈ کے ساتھ, اور وہ تباہی مچاتا ہے, 100 لوگوں کو میسج بھیجتا ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ. تو اس کا جواب کیا دے گی فوج, وہ تو آگے ہم نے دیکھنا ہے. لیکن ہمارے وقت میں تو ہم صرف ان کو دیکھتے تھے, اور ہم کو پتا تھا کہ چلے جائیں گے, اور فوج ویسے بھی اپنے اس لیے کچھ کیا نہیں. اس کا بہت ایک فیمس جولیس سیزر کی ایک کوٹ ہے شیکسپیئر کے اندر, that you do not threaten me, Cassius, whatever you say, because I am armed with the strength of honesty, and whatever you say will pass by like idle wind. تو یہ ایک فلسفی ہے. But the politicians take it the other way. پہلے ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی کہ کچھ پولیٹیشنز, وداؤٹ اگین نیمنگ اینی ون, پہلے انسٹیٹیوشن کو ہٹ کر رہے تھے, یعنی کہ آرمڈ فورسز کو ہٹ کر رہے تھے, پھر تھوڑی سی اسٹریٹجی انہوں نے چینج کی اور انہوں نے انڈیویجولس کو ہٹ کرنا شروع کر دیا. سو ڈیفینیٹلی وہ جو ڈیوائڈ کی بات ہو رہی ہے نا, کہ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سو وہ ڈیوائڈ آپ کے خیال میں نہیں ہو سکتا ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ تو پڑتا ہے نا کہ نہیں پڑتا؟ سوشل میڈیا سے بھی امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے, ویسے بھی جس طریقے سے باہر بیٹھ کے اگر کوئی بندہ کتاب لکھ دے, ٹھیک ہے, اور کتاب بھی ایسی لکھ دے کہ جس کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے, پاکستان کے اندر بھی کوٹ کیا جاتا ہے, سو وہ یہ ساری چیزیں امپیکٹ تو کریٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ ٹو سم ایکسٹینٹ کرتی ہیں. لیکن دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ فوج کیوں آبجیکٹو ہے, وائی از دا فوج آرمی بینگ اٹیکڈ. فوج کا میں وہی سی پیک کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جب دنیا نے عرب سپرنگ کا ایک منصوبہ بنایا, اور آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے, لیبیا, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, ایجپٹ کے اندر کیا ہوا, باقی عرب ورلڈ میں واٹ ہیپنڈ, یو سین آل دس. پاکستان میں کیوں نہیں ہوا؟ اور پاکستان کے تو 4 حصوں کا نقشہ بھی بن گیا تھا, اور وہ بھی دنیا کے اندر فلوٹ ہو رہا تھا کہ جی اس طریقے سے ہم یہ 4 حصے ہوں گے وغیرہ. کیوں نہیں ہوا؟ کس وجہ سے نہیں ہوا؟ واز اٹ بیکاز آف دا پالیٹکس؟ Why was it not? Why didn't it happen? It didn't happen because of Pakistan Army. That is why. It's the center of gravity. Whether you like it or you don't like it. یہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں. یہ کوئی بائی ڈیزائن نہیں ہے. یہ فوج کی ریکوائرمنٹ یا نیڈ نہیں ہے. لیکن یہ دکھیلی گئی ہے سینٹر آف گریوٹی. سینٹر آف گریوٹی میری طرف سے آپ کے لوگ ہونے چاہیے, آپ کی ڈیموکریسی ہو, آپ کی اکانومی ہو, آپ کی گورنمنٹ ہو, not the army, but it is the army.
تو اگر آپ نے سی پیک کو ڈیمیج کرنا ہے, اگر آپ نے ترقی کو ڈیمیج کرنا ہے, اٹیک دی آرمی. اب حملہ جو آپ فوج پر کرتے ہیں اس کے دو قسم کے طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ فوج کو لوگوں سے سیپریٹ کر دینا, اور دوسرا ہے لیڈرشپ کو اپنے رینک اینڈ فائل سے سیپریٹ کر دینا. اللہ کے فضل سے آج تک یہ نہیں ہوا. جہاں تک عوام کی کا تعلق ہے, 75% آف دا پیپل آر رورل. فوج کا جو ہے اسٹرینتھ رورل ایریاز کے اندر ہے. آج تک فوج نے تو کبھی لوگوں کو نہیں بنایا, لیکن آئی کین امیجن واٹ اٹ ہیپن اف دے ڈو. تو یہ جو اربن کے اندر جو تھوڑے بہت لوگ ہیں, یہ ٹھیک ہے, جلسے کرتے رہے. اٹس جسٹ انادر سرکس. جہاں مرضی ہے وہ بیٹھ کر شور وور مچائیں, گالیاں دیں. اٹس ناٹ گوڈ ٹو افیکٹ دا آرمی. اچھا, you think it's not going to affect the army? No, it doesn't. تھوڑا سا morale افیکٹ ہوتا ہے اس میں. تو کور کمانڈرز اینڈ GOCs اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہر مہینے ملتے تھے, ہر ایک جوان سے مل کر بات چیت ہوتی ہے, تو اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. یہ ایک فنومنا سمجھ بھی جائیں گے, اور یہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اب اس میں آپ یہ میں سے پوچھ سکتے ہیں لوگ فوج کے خلاف کیوں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک ہے, میں نے وجہ بتا دی ہے, لیکن کس چیز پر تنقید ہوتی ہے. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جناب بجٹ بہت ہے آپ کا آرمی کا, اور کوئی کہتا ہے 75% ہے, کوئی کہتا ہے 80% ہے, کوئی کہتا ہے 85% ہے. ایکچولی بجٹ ہے کتنا پاکستان آرمی کا؟ دیکھیں, یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا, وہ دو قسم کے لوگ ہیں نا. ایک تو یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ اگنورنس سے بول رہے, یا اس کو پتہ ہے اور جھوٹ بول رہے. آپ نے کور کمانڈرز میٹنگ کی بات کی. اچھا, کور کمانڈرز میٹنگ میں یہ کہا جاتا ہے جناب کہ سب لوگ جو ہے جتنے کور کمانڈرز ہوتے ہیں دے اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. Yes. ٹھیک ہے. Yes. اور اس کے بعد دا بک اسٹاپس ود دا چیف, whosoever the chief is. Yes. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. آپ لیڈرشپ, فوج کی لیڈرشپ پہ جس طرح تنقید ہو رہی ہے بالکل غلط ہے. یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں, یہ ایک جمہوری ادارہ نہیں ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ جمہوریت ہے اس وقت پاکستان میں. اچھا, ٹھیک ہے نا. کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر ہر مہینے ہم سب بیٹھے ہوتے تھے, اور وہاں پر بہت ہارڈ ٹاک ہوتی ہے. ہر آئیڈیا کے اوپر ڈبیٹ ہوتا ہے, ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں آخر ایک جب فیصلہ ہوتا ہے, اس فیصلے پر تمام لوگ اگریڈ ہوتے ہیں, ویدر دے لائک اٹ اور دے ڈونٹ. اور وہ ذمہ داری چیف کی ہوتی ہے. ہی ٹیکس ریسپانسبلٹی فار دا کلیکٹو ڈیسیژن آف دیٹ. اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک آدمی یہاں پر فوج چلا رہے ہے. یہ کوئی اٹس ناٹ اے فیکٹری اور پلانٹ اور سم تھنگ. یہ ایک پورا ایک وے آف لائف ہے, اس کا ایک ایوالو وے آف لائف ہے, اور یہ ایک طریقہ ہے چلنے کا. یو کانٹ بلیم ون مین, یو کین بلیم دا ہول لیڈرشپ یو وانٹ ٹو. اچھا, ایک اور چیز سمجھائے مجھے. ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کراچی میں, ٹھیک ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے جناب کہ ایک آئی جی صاحب کو جناب رات کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور میں ڈیٹیل سب کو پتا ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن کین دس تھنگ ہیپن؟ نو. ایک آئی جی جو ہے اس کا ایک پراپر پروٹیکشن ہوتی ہے, اور ایک پراپر ایک پروسیجر اگر نہیں ہے, ہی شوڈ بی ککڈ آؤٹ, دس فیلو whoever it is. ایک آئی جی کو دو آدمی اٹھا کر لے جاتے ہیں, اس کا کیا سسٹم کوئی نہیں ہوتا اس کے پروٹیکشن کا. ہاؤ کین یو کانٹ ڈو اٹ ٹو می ٹوڈے, سمبڈی شوڈ ٹرائی. اگر کر سکتے ہیں آئی جی کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن؟ اور یہ اتنا ہی کمپلینس کہ جی چھٹی پر چلے جاتے ہیں, میوٹنی, چھٹی پہ ایسے نہیں جاتے لوگ, ٹھیک ہے. یہ کسی بھی ایک پروفیشنل فورس میں نہیں ہوتا. وہاں پر بیٹھ کر یار کسی پر تو الزام لگاؤ نا, الزام نہیں لگا رہا. تو یہ دس از آل نان سینس, اور یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا ان ٹائم. یہ تو میں آپ کو باہر بیٹھ کر بتا رہا ہوں کہ اٹس ربش. It doesn't happen like this. بچوں والی کھیل, بچوں والی باتیں. اچھا جنرل صاحب, ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جناب بجٹ بہت ہے آپ کا آرمی کا, اور کوئی کہتا ہے 75% ہے, کوئی کہتا ہے 80% ہے, کوئی کہتا ہے 85% ہے. ایکچولی بجٹ ہے کتنا پاکستان آرمی کا؟ دیکھیں, یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا, وہ دو قسم کے لوگ ہیں نا. ایک تو یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ اگنورنس سے بول رہے, یا اس کو پتہ ہے اور جھوٹ بول رہے. اس لیے کہ پاکستان کے بجٹ میں ریکارڈڈ ہے نا, یہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں, یہ کوئی ایسے ہوا میں تو نہیں ہوتی. 17.7% ہے ڈیفینس بجٹ. 17.7%. اس میں سے پھر اپنی انٹرنل ڈسٹریبیوشن ہے, جس میں سے 47% تقریباً فوج کا, آرمی کا ہے, اور باقی ایئر فورس اور نیوی میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یہ ایک انٹرکانٹیننٹل اسٹریٹجی کا حصہ ہے. یہ از لیڈ بائی دا لینڈ آرمی, اس لیے یہاں پر زیادہ تر فوج 6 لارجسٹ آرمی ہے نمبرز کے اندر دنیا میں, تو اس لیے یہاں پر زیادہ پرسنٹیج آتے ہیں, نظر آتے ہیں آپ کو. لیکن وہ انٹرنل ایک چیز ہے.
اس کے اندر جو سے ہے یہ جو 17.6 ہے اس کو آپ دیکھ لیں. دس از دا چیپسٹ آرمی ان دا ریجن اینڈ ون آف دا ورلڈ. اس کا جو کیپیٹا جو ہے وہ 26 ہے پاکستان آرمی کا. اچھا. وہ اسرائیلی آرمی کو 2000 روپیز پر کیپیٹا ہے. دیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ اوور دا پاپولیشن پر ہیڈ. پاکستان کا $22 ہے. ویئر از 2000 ویئر از $22. اب اس پر کیپیٹا لیکن اگر آپ پر سولجر کی بات کرتے ہیں تو انڈین آرمی اسپینڈ سم تھنگ لائک 42,000 روپیز. 42,000 روپیز پر سولجر ان کا ایکسپینڈیچر ہے پر منتھ. پر منتھ. اوکے. 42,000. پاکستان آرمی کا 12,500 ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا ایکسپینڈیچر جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ویسی کہنا کہ جی کھا گئے ہیں تو یہ کر گئے وہ کر گئے تو غلط بات ہے. دوسری بات یہ اس میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ والا بجٹ کا حصہ ہے جو کہ فوج کو سسٹین کرتی ہے ملٹری کو. یہ جنگ لڑنے کا نہیں ہے. جنگ لڑنے کا علیحدہ ہے. وہ ایک علیحدہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کے لیے کاسٹ آف وار جو ان سے وہ علیحدہ کیلکولیٹ ہوتا ہے. اچھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی ایک الزام لگتا ہے آپ پہ کہ آپ لوگوں کے پاس بزنسز بہت ہیں, بزنس بہت چلاتے ہیں, آپ ڈی ایچ اے چلاتے ہیں اور پتہ نہیں 10 بزنسز آپ لوگوں نے چلائے ہوئے. ہر بزنس میں کہتے ہیں کہ جناب آرمی انوالو ہوئی ہے. اس کو کیسے آپ لیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہمارے جو 10% ہے فوج کے جو ہے 10% بریگیڈیئرز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. 90% ڈونٹ. اچھا. ٹھیک ہے نا. 2% آف دیٹ بیکم میجر جنرل. باقی نہیں بنتے. یہ کدھر جائیں گے؟ کوئی ان پر ڈسکوالیفیکیشن کا ٹھپا تو نہیں لگا کہ دے ول ناٹ ڈو بزنس, دے ول ناٹ ورک. کام تو کریں گے. تو جو ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے ریٹائرڈ آفیسرز وغیرہ کام کر رہے ہیں. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بیکری چلا رہے وغیرہ یہ فوج نہیں چلا رہی. ڈی ایچ اے کی آپ بات کریں ڈی ایچ اے از این ایکٹ آف پارلیمنٹ. جو ملتان کا اور پشاور کا اور کوئٹہ کا لاسٹ جو ڈی ایچ اے ہوئے یہ تو پی ایم ایل این نے سینکشن کیے. کس بات پہ شور مچا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک نارمل ایک پروسیس ہے جس کے اندر ایک فنومنا ہے ایک ریٹائرڈ بندے کو بینیفٹس دینے کا. اس میں میں زیادہ تر ڈی ایچ اے کو اتنا جانتا نہیں ہوں. کمپلینٹس ہیں اور وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور اس کے اندر لوگ شکایتیں ہیں ان کا میں مانتا ہوں کچھ ہوگا گڑبڑ ہوگی لیکن زیادہ تر اٹس اے ویری ویل مینجڈ پروجیکٹ جس میں ایک آفیسر کو اپنا پلاٹ مل جاتا ہے. اب میں ڈی ایچ اے میں پلاٹ نہیں خرید سکتا. آج نہیں خرید سکتا. میں کدھر سے خریدوں گا اس کو؟ ٹھیک ہے نا. مجھے جو کچھ ملا تھا میں نے بھیج دیا اس کو استعمال کر دیا. خریدتے تو سویلین ہے. تو اب کس چیز پر کمپلینٹ کس بات پر ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے نا. شکایتیں ہوں گی مس مینجمنٹ میں انڈیویجول اور ان کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ کمپلینٹ سیل کھلے اور اوپنلی اس کو کلیئر کر دیں. ہاں باقی بزنسز یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ نے ریپیریشنز بھیجے تھے ہندوستان. اچھا. 1947 میں ہمارا شیئر بھی آ گیا تھا. اچھا. ہمارا شیئر گورنمنٹ کے پاس تھا اور یہ تھا 18 ملین روپیز. $0.2 ملین. $200,000. ٹھیک ہے نا. یہ تھا 53 میں حکومت نے فوج کو دیا کہ آپ سنبھالیں اس کو. اچھا. فوج نے اپنے ریٹائرڈ لوگوں کو اس پر لگا کر اور ایک بزنس کنگلومریٹ شروع کیا جس میں 18 انڈسٹریز تیار ہوئی. اچھا. ابھی اس وقت وہ جو انڈسٹریز ہیں دے آر دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ان پاکستان. اچھا. ٹھیک ہے نا. 42 بلین تو صرف میری فرٹیلائزر کارپوریٹ نے دیا تھا. ایف ایف سی دیتی ہے. ایف ایف سی نے. اچھا. 10 بلین سیمنٹ نے دیے. اچھا. اور یہ جو ہے اس کا کوئی اونر نہیں ہے. یہ تو فوجی فاؤنڈیشن ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. اس میں 9 ملین ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. فری میڈیکل اینڈ فری اسکولنگ. بچوں کو اس جگہ پر ہم اسکولز اور ہاسپٹل بنا رہے ہیں جہاں پر حکومت جا ہی نہیں سکتی. بروگل آپ نے نام سنا ہوگا. نہیں. بروگل چترال کا ایک حصہ ہے جہاں پر افغانستان کا بارڈر ملتا ہے 16,000 فیٹ پر. ادھر ہمارے اسکول اور ہاسپٹلز ہیں. تو ہم ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور ہمارا پورا نیشنل فٹ پرنٹ ہے. یہ تو ڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ اگر آپ کریں تو 5% اور لگائیں تو 10% پاپولیشن کو ہم بینیفٹ دے رہے ہیں اس کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہم تو لسٹڈ ہیں. وی آر لسٹڈ آن دا اسٹاک ایکسچینج. اس میں تو شیئر ہولڈر ہیں جو بینیفیشریز ہیں اور شیئر اور اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ہم
डिक्लेयर्ड हुए थे द मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी ऑफ दिस कंट्री, वी वर अवॉर्डेड अगेन एंड अगेन। अच्छा, तो किस बात के ऊपर क्रिटिसिज्म है? ये जो लोग किताबें लिखते हैं ना इधर उधर बाहर, ये आयशा सदीका ने किताब लिखी है, ये किधर है इस वक्त? ये है SOAS के अंदर, विच इज द साउथ एशियन इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया का है। ये इंस्टीट्यूट 70% तो इंडिया का काम कर रहा है, वहां पर बैठकर किताबें लिख रही है। तो इसमें से जो भी हम करते हैं, ये फर्टिलाइजर बना रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, एक तो ये एक नेशनल इंडस्ट्री का है, इसमें कोई यूनिफॉर्म आर्मी नहीं बैठा हुआ है, ना इसमें कोई इनकम फौज को आती है, ना किसी इंडिविजुअल को जाती है। तो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, जो हमको समझ नहीं आती। अगर समझना चाहते हैं हमको बताएं, आई कैन हैव अ सेपरेट शो ऑन दिस, आई कैन एक्सप्लेन द होल थिंग। आजकल के दौर में बड़ा एक क्रिटिसिज्म होता है कि जनाब आप बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत को। सिटिंग गवर्नमेंट है, फौज ये नहीं देखती PMLN है, PTI है, PPP है, वो सिटिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, जो कि आइन के अंदर भी लिखा हुआ है, जो कि कानून के अंदर भी लिखा हुआ है, और जो कि एक फॉर्म है। एक और बड़ा आप लोगों पे आजकल के दौर में बड़ा एक क्रिटिसिज्म होता है कि जनाब आप बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत को। देखो मुबशर, PMLN की गवर्नमेंट थी, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा था कि हम फेवर कर रहे थे। मैं तो उस वक्त सर्व कर रहा था, ठीक है ना, मैं उस वक्त सर्व कर रहा था, तो वहां पर धरने भी हो रहे थे, बाकी सब कुछ हो रहा था। तो उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। PPP गवर्नमेंट भी थी उससे पहले, किसी ने नहीं कहा था हम भी उस वक्त हुकूमत के, मैं भी उस वक्त फौज में था, कोई किसी ने नहीं कहा था हम वहां पर है। तो अभी PTI है, तो क्या करे फौज, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए? यही तरीका है ना, सुप्रीमेसी ऑफ सिविलियन इज लाइक दिस, हाउ एल्स इज इट? और कौन सा तरीका है ना, इस पर मुझे बताएं क्या चाहते हैं फौज से। तो जो गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट है, फौज ये नहीं देखती PMLN है, PTI है, PPP है, वो सिटिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, जो कि आइन के अंदर भी लिखा हुआ है, जो कि कानून के अंदर भी लिखा हुआ है, और जो कि एक फॉर्म है। दिस इज हाउ इट इज। व्हाट इज नेक्स्ट जी, हाउ शुड वी टेक इट? यू नो, ये सारी चीजें तो बड़ी थोड़े से करख्त सवाल थे जो मैंने आपके सामने रख दिए, थोड़े से हार्ड हिटिंग थे, और लेकिन लोगों को इसके जवाब चाहिए होते हैं क्योंकि लोग कुछ और सोच रहे हैं। बट देन अगेन, अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट? अभी जो मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर एक हालात पैदा हुए हैं जहां से लोग निकल के चले गए हैं। अमेरिका चला गया, पूरी दुनिया वहां पर थी, कोalition था, बड़ा माहौल था वहां पर, ठीक है ना। और हम बार बार कह रहे थे कि ये इसका जो हल है वो ये नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं, और उसका हल अभी जैसे भी है, वेदर इट इज पीसफुल और इट इज वायलेंट, हल हमको सामने नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान जब हो जाएगा, चाइना कमिंग इन ऑल्सो, तो इस वक्त पाकिस्तान एक उस कॉर्नर स्टोन पर है जहां पर एक डेवलपमेंट का एक लेयर जिनसे वो निकल सकती है, और हो सकता है हम वी कैन बिकम इनटू डायनामो, पावर डायनामो ऑफ द रीजन। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में होगी अगर हम आपस में लड़ाई बंद करें। अगर हम आपस में लड़ते रहें, कोई बलूचिस्तान अलहदा कर रहा है, कोई PTM बना रहा है, कोई ये सब फॉरेन फंडेड चीजें हैं, सारी ये चीजें, ये सारे फॉरेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनके अंदर कोई ऐसा भी वो बोलेंगे जी सबको आप गरदार कह रहे हैं, जी वो जो गरदारी कर रहे हैं तो मैं क्या कहूं, ठीक है ना, व्हाट शुड आई से? इट इज सो सिंपल। ये एक चीज है जो हमारे हाथ में एक गेम चेंजर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट बन रहा है, यहां पर जितना इंडिया के पोर्ट्स हैं सबको मिला लो तो उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इससे कम है। लॉन्ग बीच मियामी 80 मिलियन टन साल में करता है, ये उससे ज्यादा करता है। ये तो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसके तो आपने इस तरह की चीज के दुनिया ने सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। हम अमेरिका को साथ लेकर क्यों नहीं चल सकते? व्हाई कांट वी ब्रिंग अमेरिका अलोंग विद अस? फॉरेन पॉलिसी जो बनाएंगे वो उनकी सोच है। मैं मिलता रहा हूँ एलिस वेल्स और अमेरिकन लोगों को, मैंने कहा व्हाई डू यू वांट टू कम्पीट, व्हाई डोंट यू जस्ट ज्वाइन? हो सकता है अगर पाकिस्तान तो उसको रेजिस्ट नहीं करेगा, हैलीबर्टन और हनीवेल आ जाए और वो भी अपना पोर्ट टेक बनाए।
بی آر آئی افغانستان میں انفلوئنس ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کسی نے روکا نہیں ہے, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ چائنا شوڈ گو آن دا روڈ اٹس گوئنگ. تو ہاؤ ول یو ہینڈل دس تھنگ؟ ڈفرینٹ بلاکس بن نہیں, رہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہیں, بہت کیسے کریں گے؟ مشکل وقت ہے جس پہ ہم اس کارنر سٹون پر ہیں. اس مشکل وقت کو اور مشکل ہم کر رہے ہیں خود لڑائی. یہ تو انٹرنل چیزیں تو اپنی جگہ ہوگی نا, اس کو تو ہم نے ان ڈیپتھ ڈسکس کر لیا. ابھی جو ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ امریکہ, امریکہ جی, ویری ویری ڈینجرس. تو اس کے لیے ہمیں کوئی تیاری کرنی پڑے گی. ہم اس طرح تو تیاری نہیں کر سکتے کہ کسی بھی جگہ پر جا کر کھڑے ہو کر چیخنا مارے گالیاں دے فوج کو. یہ ایک اسٹریٹجی بن گئی. واٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی از دس؟ Can we assert in the corridors of power in America جی? Do we have that capacity? یہ میں ہمیشہ حیران ہوں. کیپیسٹی تو ہمارے پاس ہے, کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ I don't know why we don't lobby. You don't have a lobbyist? آپ کوئی اسرٹ نہیں کرتے کسی تھنک ٹینک میں, چاہے وہ ڈی سی میں ہو, چاہے وہ رینڈ میں ہو, چاہے رینڈ کارپوریشن ہو, کوئی بھی ہو, آپ اسرٹ نہیں کرتے. ہماری آرگومنٹ بہت اچھی ہے اس میں. امریکہ آئسولیشن میں جائے گا اگر کچھ کرتا نہیں ہے تو وائی ڈو اے نیگیٹو تھنگ, وائی ناٹ ڈو اے پازیٹو تھنگ. آپ بھی اس کے ساتھ جڑ جائیں, بی آر آئی اور سی پیک میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال. ڈومینیٹ اٹ بائی کمپٹیشن, ڈومینیٹ اٹ نا. وائی ڈو یو وانٹ ٹو فائٹ وتھ اٹ؟ نہیں, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم وائی کانٹ بی بریک امریکہ. روڈ شو کریں, ایک اپرچونٹی پر روڈ شو دکھائیں امریکہ کو, ویئر دے کین انویسٹ, کہاں پر وہ ترقی کر سکتے ہیں, کیا کیا ہو سکتا ہے. ابھی تک ہم نے انہیں کچھ دکھایا؟ پتہ نہیں, جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ان کے کچھ اور شکایتیں ہوتی ہیں کہ جی آپ لوگوں کی بیوروکریسی بہت سلو ہے. آئی ڈونٹ اگری وتھ اٹ, اس لیے کہ وہ لوگ اپنے ایمبیسی سے نہیں نکل سکتے تو ہم واٹ بیوروکریسی, باہر تو نکلے نا, تھوڑا بہت پھریں, لوگوں سے ملیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کدھر آپ پہنچ رہے ہیں. تھوڑا سا ایک پولیٹیکل ایک کوشچن رہ گیا, میں وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. ابھی ایشو یہ ہے کہ پھر وہی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا بٹ ان اے ڈفرینٹ وے. ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیشین اٹھتا ہے نا, کوئی بھی پولیٹیشین, اگر اس سے آپ لوگوں سے ناراضگی ہے, یعنی کہ آرمڈ فورسز سے ناراضگی ہے, تو وہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ ضرور دے دیتا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں سے اس پہ ٹیگ بھی لگ جاتا ہے غداری کا. ٹھیک ہے جی, ہو گیا, چلے. لیکن یہ چیزیں تو چل رہی ہیں, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ آپ لوگ انسٹیڈ آف ہینڈلنگ اٹ ان اے ڈفرینٹ وے, جو مجھے نہیں پتا کیا وے ہوگا, لیکن آپ لوگ یعنی کہ فورسز کے لوگ تھوڑے سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ڈیفینسو تو میں نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ چلا جائے گا, یہ ایبریشن ہے, یہ ختم ہو جائے گی, یہ فوج اتنا بڑا ادارہ ہے, اتنی ہسٹری, اتنی لیگیسی ہے, یہ تو رہے گی اور یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا بہت رسپانس, ایگریسولی نہیں لیکن ایک میننگ فل رسپانس ہونا چاہیے, جس میں کم از کم دوسرے آدمی کو آپ سمجھا تو دیں کہ کیا واٹس دا پرابلم, واٹ از دا ایشو. کوئی فوج پاکستان کے خلاف یا کوئی بھی گورنمنٹ پاکستان کے خلاف تو آپریٹ نہیں کرے گی نا, جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا آپ لوگوں پہ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ جی آپ پالیٹکس میں بڑا انٹرفیئر کرتے ہیں, اور یہاں پہ پھر وہی ایک طبقہ ہے وہ کرٹیسائز کرتا ہے آپ کو کہ جو فوج کو پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے, یا اس میں اس کو اتنی ان پٹ یا وہاں پہ اسرٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک زمانے میں فوج کی انٹرفیئرنس تھی, ایوب خان اور جنرل ضیاء, جنرل پرویز مشرف, آپ کہہ سکتے ہیں انٹرفیئرنس تھی. لیکن وہ وقت ابھی تھوڑا سا ہٹ گیا, ہم کسی اور ٹائم کے بارے بات کر رہے ہیں. اس ٹائم کے بارے اگر ہم بات کریں تو انٹرفیئرنس ایسی مجھے نظر نہیں آ رہی. اگر آپ اس ٹائم کے بارے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں ہو رہا تھا, تو فیمس لیٹن سینگ, ٹھیک ہے نا, ریموو دا کاز اینڈ دی افیکٹ ڈس اپیئرس. تو آپ فوج کو کیا سمجھتے ہیں, واز اٹ دا کاز اور واز اٹ دی افیکٹ؟ ٹھیک ہے جل صاحب, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. بہت خوشی ہوتی ہے, ذرا کھل کے باتیں ہو جاتی ہیں آپ سے. آئی وش کہ کوئی اور بھی آپ کے اینڈ سے اس طرح بولنا شروع کریں, کیونکہ there are certain things which go unanswered. I agree with you. میں ایکچولی جب آپ نے کہا تھا کہ جی یہ انٹرویو کرنا ہے, تو میں اس لیے اگری کر گیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں جو میں نے کی ہیں یہ نکلنی چاہیے, شوڈ کم آؤٹ, اس پر ڈسکشن ہو, لوگ بولیں اس پر.
تھینک یو ویری مچ ونس اگین جی، بہت شکریہ تھینک یو بشر. تھینک یو.